آل محمد الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین۔ برادران، مجھے احساس ہے کہ اکثر لوگوں کو روزہ ہے، البتہ خدا ان کا بھلا کرے جنہوں نے افطاری کا اہتمام کر دیا ہے تو کچھ نہ کچھ گزارا ہو گیا ہے۔ بس جلدی ہی انشاءاللہ، اگرچہ موضوع بہت طولانی ہے لیکن اس کو مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس حوالے سے طلاب کرام کی خدمت میں اپیل ہے کہ آپ حتماً کوشش کریں، چونکہ میں اس پر بہت کوشش کر کے لے آتا ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ متعلق آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ ہمارے جو غیر طلاب برادران ہیں وہ بھی استفادہ کرتے ہیں، لیکن زیادہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کا دن روز بعثت ہے، اور قرآن مجید میں شاید 2 یا 3 مقامات پر یہ لفظ منّا یمن استعمال کیا گیا ہے، یعنی خداوند متعال نے جس احسان کو احسان جتلایا ہے اس احسان میں سے ایک احسان پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہے۔ لہذا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 171 میں ارشاد ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے ایمان والوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا، انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاکیزہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو اس حوالے سے بعثت نبوی ایک بہت بڑا احسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں احسان کے طور پر بیان فرماتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں پیغمبر کی بعثت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، بعثہ بالنور المضی، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایک روشن نور کے ساتھ مبعوث برسالت فرمایا، والبرہان الجلی، اور ایسی دلیل تھی کہ جو مخفی نہیں تھی، والمنہاج البادی والکتاب الہادی، اس کا راستہ بھی بہت اچھا تھا اور کتاب بھی جو دے کر بھیجی وہ ہدایت والی تھی۔ اسرتہ خیر الاسرہ، پیغمبر کا خاندان پوری کائنات میں ایسا کوئی خاندان نہیں تھا۔ وشجرتہ خیر شجرہ، اور حضرت کا جو شجرہ خاندان ہے وہ بہترین خاندان ہے۔ اغصانہا معتدلۃ محتدلہ، جس کی شاخیں جو ہیں وہ بہت نرم و نازک اور معتدل ہیں۔ مولدہ بمکہ، پیدا تو مکہ میں ہوئے، وہجرتہ بطیبہ، اور ہجرت فرمائی تو مدینہ طیبہ کی طرف۔ علا بہا ذکرہ، اس مدینہ طیبہ کے ذریعے سے اس کا ذکر بلند ہوا۔ وامتد بہا صوتہ، اور اس کی آواز پوری کائنات میں گونجی۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو واقعات آپ سکول کی کتابوں میں یا ایسے واقعات کے جو آپ غیر معتبر ذرائع سے پڑھتے رہتے ہیں وہ تو آپ نے سنے ہوں گے، لیکن پیغمبر کی جو بعثت محمد و آل محمد علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اگرچہ کہ معجزات تو حضرت کی ولادت سے ہی شروع ہو گئے تھے، اور حضرت کے ساتھ ساتھ یہ بہت جیسے جیسے حضرت کی زندگی گزرتی رہی معجزات بھی صادر ہوتے رہے، تو انہی معجزات کو دیکھ کر اس راہب نے کہا تھا کہ یہ نبی ہیں، اور ایسے معجزات جو ہیں وہ نبی کے ہاتھوں صادر ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی حفاظت فرمانا۔ تو جب حضرت کی عمر مبارک 37 سال ہوئی تو نیند کے عالم میں نبی یا امام کی نیند اور بیداری میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ایک جیسا ہوتا ہے۔ نیند کے عالم میں حضرت کو یہ آواز سنائی دیتی تھی کہ کوئی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، بار بار حضرت سوتے تھے تو یہی آواز آتی تھی۔
कुछ अरसा गुज़रा तो हज़रत अबू तालिब की बकरियां चरा रहे थे। इतनी बड़ी शख्सियत, लेकिन काम क्या कर रहे थे? अब ये तो कहते हैं ना, नौज़ बिल्ला वो काफिर था, तो एक काफिर की बकरियां सैयदुल अंबिया चरा रहे थे। बकरियां हज़रत अबू तालिब की थीं और चरा रहे थे पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहाड़ों की दरमियान खड़े थे कि एक अजीम जसामत का आदमी नज़र आया, और ऐसा आदमी हज़रत ने पहले कभी नहीं देखा था, जो हज़रत को कह रहा था या रसूल अल्लाह, और हज़रत के साथ हम कलाम होना चाहता था। हज़रत ने पूछा आप कौन हैं? कहा कि काला अना जिब्राइल, मैं जिब्राइल हूँ, मुझे अल्लाह ने आपके पास भेजा है ताकि रिसालत की खुशखबरी दूँ आपको। इसके बाद जिब्राइल का अल्लाह का कोई न कोई हुक्म लेकर हज़रत के पास हाजिर होते रहते थे। अभी तक बाकायदा तो बेसत शुरू नहीं हुई, बेसत से पहले हज़रत इब्राहीम जो है ना वो आते हैं, अल्लाह का फरमान लेकर पैगंबर की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं, और हज़रत जो है उसको एक खुदा के हकाम के ताबे चल रहे हैं। यहाँ तक कि हज़रत पैगंबर अकरम की उम्र मुबारक 40 साल हो गई। तो एक दिन गारे हिरा में सो रहे थे। तवज्जो इस बात पर रहनी चाहिए, जो कहते हैं कि हज़रत वहाँ पर डर गए थे, पसीना जारी हो गया था, बहुत मुश्किल हालात में हज़रत घर तक पहुँचे थे। तो हज़रत गारे हिरा में पुरसकून नींद सो रहे थे। इससे पहले अल्लाह का पैगाम पहुँच चुका था, और हज़रत जो है वो नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन बाकायदा तौर पर कोई इंतज़ाम नहीं था। हर रोज़ जो है मसलन सुबह के टाइम पे 2 रकत पढ़ लेते थे, ज़ोहर के टाइम पे 2 रकत पढ़ लेते थे, तो 2-2 रकत हज़रत पढ़ते थे, लेकिन नमाज का बाकायदा अहकाम जो है वो बाद में आए। तो वहाँ पर तो इबादत में मशगूल थे, इबादत करते करते कोई खस्तगी हुई तो थोड़ा सा सस्ताने के लिए सो गए। लेकिन साथ कौन थे? हज़रत अली इब्न अबी तालिब भी साथ थे, और हज़रत जाफ़र तैयार भी साथ थे। हज़रत अमीरुल मोमिनीन सराहने की तरफ बैठे थे, और हज़रत जाफ़र तैयार पाँव की जानिब बैठे थे कि एक मरतबा जो है 3 फरिश्ते नाजिल हुए। हज़रत जिब्राइल, हज़रत मेकाइल और हज़रत इसराफील, ये तीनों फरिश्ते नाजिल हुए, और आकर हज़रत जिब्राइल जो हैं वह हज़रत पैगंबर अकरम के सर की जानिब बैठ गए, हज़रत मेकाइल पाँव की जानिब बैठ गए, और हज़रत मेकाइल पूछते हैं जिब्राइल से कि आप वही किसके लिए लेकर आए हैं? भाई वो शख्सियत जिसके ऊपर वही नाजिल होती थी या पैगाम लेकर आते थे वो तो जिब्राइल थे। मेकाइल को तो पता नहीं था कि इन 3 में से किसके पास वही आनी है, तो वो पूछ रहे हैं कि इनमें से नबी कौन है। तो उस वक्त तक शायद हज़रत मेकाइल को भी मार्फत नहीं थी नबी की, तो कहा कि मैं दरमियान वाले के लिए वही लेकर आया हूँ। तो पूछा क्या मैं जगा दूँ? कहा नहीं, ये ऐसी शख्सियत है कि जिसको जगाया भी नहीं जा सकता, इसके सकून में खलल नहीं डाला जा सकता, लिहाजा आराम फरमाने दें, जब खुद बेदार होंगे तो अल्लाह का पैगाम दिया जाएगा। तो हज़रत मेकाइल ने सरदार मलाइका से पूछा जगा दूँ? तो जिब्राइल ने पैगंबर की अज़मत की खातिर जगाने से मना कर दिया, यहाँ तक कि खुद नींद से बेदार हुए। जब बेदार हुए तो अल्लाह का उस वक्त जो है इन 3 मलाइका के साथ 70,000 मलाइका और भी साथ तशरीफ़ लाए थे पहली वही पहुँचाने के लिए। तो आकर अर्ज़ की या रसूल अल्लाह इकरा। तो हज़रत ने फरमाया कि लस्तो बेकारी, मैं तो पढ़ा तो नहीं हूँ, मैं कहीं पर किसी दुनियावी स्कूल में तो नहीं पढ़ा हूँ। तवज्जो फरमाया इस बात पर। हज़रत जिब्राइल क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह की कितनी बरकत है। फरमाया अर्ज़ की या रसूल अल्लाह इकरा बिस्म रब्बिक, अल्लाह के नाम से पढ़ना शुरू करो तो पढ़ लोगे। तो हज़रत ने बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से शुरू की, और फिर ये आयात नाजिल हुई इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। उस बाअज़मत रब के नाम से पढ़ो कि जिसने इंसान को खल्क किया और खल्क करने के बाद उसको पढ़ना लिखना सिखाया। लिहाजा ये बिस्मिल्लाह की बरकत है कि पहली वही
اب یہ کیوں نہیں پڑھ سکتے تھے؟ اس میں کتنے راز ہیں جس کو ائمہ اطہار نے بیان فرمایا ہے کہ وہ وہی اتنی ثقیل ہوتی تھی کہ حضرت کے اوپر بوجھل ہو جاتی تھی، حضرت کو پسینہ آ جاتا تھا۔ اللہ کا پیغام وہ نبی مرسل بھی اس جلدی سے آسانی سے قبول نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ اس ذات کے نام کا واسطہ نہ دیا جاتا۔ تو بسم اللہ کی عظمت کے ساتھ سورہ علق کو پڑھنا شروع فرمایا۔ اور پیغمبر اکرم پھر کیا ہوا؟ اب بھائی لوگ تو کہتے ہیں حضرت کے اوپر وحشت طاری ہو گئی، ڈرنے لگے، جبرائیل نے دبایا، دبانے کے بعد پھر کہا پڑھو، پھر وہ نعوذ باللہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ وہاں پر پیغمبر اکرم کے لیے کرسی لگائی گئی۔ کرسی کیا تھی کہ اس کے جو پائے تھے وہ زبرجد کے تھے، سب زبرجد کے تھے، اور اس کے اوپر پیغمبر اکرم کو بٹھا دیا گیا اور حضرت کے اوپر ایک بہترین خوبصورت قسم کا تاج پہنایا گیا۔ جب حضرت نے وہ تاج پہن لیا تو حضرت جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ اسی کرسی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ۔ جب پیغمبر اسی کرسی کے اوپر کھڑے ہوئے تو کہا اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرو۔ تو پیغمبر اگر حمد خدا بیان کرنے لگیں تو کیسی حمد و تسبیح بیان فرمائی؟ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے حمد و ثنا بیان کی، جب میں کرسی سے نیچے اترا تو پوری کائنات میرے ساتھ تسبیح کر رہی تھی، حمد بھی کر رہی تھی، تسبیح بھی کر رہی تھی، اور سب پوری کائنات کا ذرہ ذرہ یہ کہہ رہا تھا، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو یہ نبی جس کو اتنی عظمتوں کے ساتھ نبوت مل رہی ہے، اسے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے اوپر پسینے طاری ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو سردی لگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی حالت میں تھے کہ امیر المومنین نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ یہ میں نے ایک فریاد سنی ہے، یہ فریاد کس چیز کی ہے؟ فرمایا ھذہ رنۃ الشیطان، یہ شیطان ہے جو میرے بعد مایوس ہو چکا ہے، اس لیے فریادیں کر رہا ہے۔ اب اسی حالت میں تھے کہ حضرت پیغمبر اکرم نے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور بیت الشرف میں تشریف لائے تو بی بی طاہرہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے استقبال کیا، لیکن بی بی بیان کرتی ہیں کہ جو ہی پیغمبر گھر میں داخل ہوئے تو ایک نور کے ساتھ ہمارا گھر جو ہے وہ روشن ہو گیا۔ تو میں نے سوال کیا، یا محمد ما ھذا النور؟ اس وقت تو حضرت ابھی تک تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، یا رسول اللہ تو نہیں کہتے تھے، اپنے شوہر کو پکار رہے ہیں، عرض کرتے ہیں یا محمد ما ھذا النور، یہ نور کیسا ہے؟ فرمایا ھذا نور النبوہ، یہ نبوت کا نور ہے۔ قولی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فقالت الخدیجہ، تو سب سے پہلے علی ایمان لائے اور حضرت جعفر طیار ایمان لائے، اور سب سے پہلے جو ایمان لانے والی خاتون تھی وہ حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ فرمایا یا خدیجہ انی لأجد بردن، مجھے تھوڑی سی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، فآتیتنی بکسا، وہ کسائے یمانی لے آؤ، وغطینی بہی، اور مجھے اڑھا دو، میں سو رہا ہوں۔ ففعلت، حضرت نے ایسا کیا، حضرت خدیجہ نے وہ عبا حضرت کو پہنا دی اور حضرت جو ہے وہ سکون کرنے لگے۔ ودسرت علیہ، یعنی اوپر سے اچھی طرح سے اس کو لپیٹ دیا۔ فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی اثناء میں پیغمبر اکرم کو سکون جو آیا، سردی سے تھوڑا سا گرمائش ملی تو حضرت کو نیند آ گئی۔ تو اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے پھر ندا آئی، یہ پہلی وحی نازل ہو رہی ہے۔ دیکھیں کیا ارشاد ہوا، یا ایہا المدثر، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ، فانذر وربک فکبر، تو حضرت نے اٹھے، قیام کیا، اللہ کا حکم آ گیا کہ اٹھو اور واشگاف الفاظ میں میری توحید کا پرچار کرو، واضح اعلان کر دو۔ تو حضرت نے اپنی انگلیاں جو ہیں وہ کان میں دے لیں اور بآواز بلند کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسی صدائیں جب بلند ہوئیں تو آج بھی ہم جب اذان دیتے ہیں تو ہاتھ کہاں پر رکھتے ہیں؟ کانوں کے اوپر، یہ سنت پیغمبر اکرم ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت،
حضرت یہ اللہ اکبر کے نعرے بلند فرما رہے تھے کہ دوبارہ آیت نازل ہوئی، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ کو جس چیز کا حکم ملا ہے اس کا واشگاف الفاظ میں اعلان کر دیں اور مشرکین کی پرواہ نہ کریں۔ تو حضرت صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے لوگوں کو پکارا اور فرمایا انا رسول رب العالمین، سب سے پہلے اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ لوگ جو ہیں وہ حضرت کی طرف اکٹھے ہو چکے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا پیغام ہے اور پیغمبر اکرم کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ سب لوگ خاموش تھے۔ یہاں پر ابو جہل جو ہے ملعون وہ آگے بڑھا اور اس نے حضرت کو برا بھلا بھی کہا اور ایک پتھر اٹھا کر حضرت کی پیشانی پہ مارا۔ ایک شباہت ہے پیغمبر اکرم کی اور میدان کربلا کی۔ میدان کربلا میں مولا امام حسین جب لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے تھے تو ایک ملعون نے پتھر مارا تھا۔ ادھر بھی کیا ہو رہا ہے، پہلی دعوت توحید ہے اور سب سے پہلے پتھر لگا ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر، اور حضرت کا جسم اطہر جو ہے وہ خون آلود ہو گیا۔ تو اس طرح سے پیغام رسالت کی ابتدا ہوئی۔ اب پیغمبر کون ہیں؟ جن کا ایک معجزہ قرآن ہے اور سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ یہ پکار کر کہتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، مجھ جیسی ایک صورت تو بنا کر لاؤ، لیکن آج تک نہ کوئی بنا سکا اور نہ کوئی بنا سکے گا۔ ایک معجزہ حضرت کا جو ہے وہ معراج ہے۔ البتہ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ آج کا دن جو ہے وہ معراج سے مربوط نہیں ہے۔ جتنی بھی میں نے روایات دیکھی ہیں، کسی روایت میں بھی آج کا دن معراج کے ساتھ نہیں ہے۔ البتہ حضرت کو 120 مرتبہ معراج ہوئی۔ ممکن ہے کہ کوئی معراج آج کے دن بھی ہو گئی ہو، لیکن جس کا ذکر قرآن میں ملتا ہے یا وہ 17 ربیع الاول کو ہے، یا 17 ماہ مبارک رمضان کو ہے، یا 21 ماہ رمضان کو ہے، یا رجب کا کوئی دن ہے جس کو قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ تو ایک معجزہ حضرت کا کیا ہے؟ معراج۔ توجہ ہے؟ بھوکے لوگوں کو معراج سنانا بھی تو معراج ہے۔ تو انہی میں سے ایک معجزہ جو ہے لیلۃ المعراج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ساتھ محبت کے مختلف انداز پیش کیے، جن میں سے ایک جو ہے وہ سواری تھی کہ جو حضرت کو لینے کے لیے آئے تھی۔ توجہ فرمائیں کہ وہ سواری کیا سواری تھی۔ حضرت اس کے متعلق فرماتے ہیں سخرت لہ البراق وعرجت بہ الی سمائک۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس پیغمبر کے لیے براق کو مسخر کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک نہ کوئی نبی اس پر سوار ہوا تھا، نہ کوئی رسول ہوا تھا، نہ کوئی مقرب ہوا تھا، نہ کوئی فرشتہ ہوا تھا۔ سب سے پہلی سواری بنی ہے تو رحمت للعالمین کی سواری بنی۔ پھر فرمایا کہ وہ ایک ایسا حیوان تھا کہ جو جنت سے لایا گیا تھا، نہ تو وہ بہت چھوٹا تھا اور نہ ہی بہت بڑا تھا، گدھے کی جسامت سے بڑا تھا اور خچر کی جسامت سے چھوٹا تھا، اور اس کے ہاتھ بھی تھے اور پاؤں بھی تھے۔ پاؤں لمبے تھے، ہاتھ چھوٹے تھے۔ اس کی جو شکل تھی وہ انسانی شکل تھی، لیکن اس کے جو رخسار تھے وہ گھوڑے کی شکل کے تھے۔ توجہ ہے؟ اور سم بھی جو ہے وہ گھوڑے کی مانند تھے، اور جو دم تھی وہ گائے کی مانند تھی۔ خچر سے بڑی تھی اور گھوڑے سے چھوٹی تھی، گائے کی دم جتنی تھی، اور آنکھیں ایسے چمکتی تھیں جیسے کوئی ستارہ چمک رہا۔ تو وہ سواری حضرت کے لیے لائی گئی جس کو یاقوت کی لگام دی گئی تھی، اور اس کی رکابیں سفید در کی تھیں۔ تو حضرت جبرائیل نے اس سواری کو حکم دیا کہ رک جاؤ۔ جب حضرت اس کے اوپر سوار ہونا چاہتے تھے تو اس نے امتناع کیا، حضرت کو سوار نہیں ہونے دیتی تھی۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا رک جاؤ، آپ کے اوپر پتہ ہے کون سوار ہو رہے ہیں۔ تو پھر بھی اس نے نہیں مانا۔ دوبارہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا حیوان،
رک جاؤ تیرے اوپر خیر البشر جو ہیں وہ سوار ہونا چاہتے ہیں۔ اس نے پھر بھی سواری نہیں دی، تیسری مرتبہ پھر کہا گیا تو اس نے اس وقت تک اس نے سوار نہیں ہونے دیا جب تک اس نے اپنی شرط نہیں منوا لی۔ پوچھا گیا کہ مسئلہ کیا ہے، سوار کیوں نہیں ہونے دیتی؟ کہا میں اس وقت سوار ہونے دوں گی جب رحمت للعالمین میرے ساتھ وعدہ کریں کہ میدان محشر میں بھی میرے اوپر سوار ہو کر آئیں گے۔ تو یہ اس وقت جب وعدہ دیا گیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ ہی وہ سواری ہیں جس کے اوپر نہ کوئی نبی سوار ہوا ہے، نہ رسول سوار ہوا ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے، اور آج بھی تو سواری ہے، محشر کے میدان بھی تو سواری ہوگی۔ تو اس نے پھر اپنے آپ کو مسخر کیا اور اتنی جھک گئی کہ اپنی ٹانگیں زمین کے اوپر جما دی اور حضرت کو لے کر جو ہے وہ آسمانوں کی طرف چلی گئی۔ اب حضرت ایک مقام پہ پہنچے، بہت طولانی واقعہ ہے معراج کا، لیکن اس کو مختصر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کے مسائل جو ہیں نا وہ زیادہ ہیں روزے کے ساتھ۔ تو حضرت ایک مقام پر پہنچے جہاں پر آج تک کوئی نہیں گیا تھا، نہ کوئی نبی گیا تھا، نہ کوئی رسول گیا تھا، نہ کوئی مرسل گیا تھا، نہ کوئی فرشتہ گیا تھا۔ وہ ایک نہر تھی جس کو نہر النور کہا جاتا تھا۔ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کی اذن اور اجازت کے ساتھ اور اللہ کی تائید سے اس کو عبور کرو۔ تو پیغمبر اکرم اس کو عبور کرنے لگے تو حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، آج تک نہ کوئی فرشتہ اس تک آ پہنچا ہے اور نہ کوئی نبی آ پہنچا ہے، یہ پہلے آدمی آپ ہیں جو اس نہر کو عبور کر رہے ہیں، لیکن مجھے اجازت ہے۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی مجھے اجازت ہے کہ میں اس نہر میں نہا بھی سکتا ہوں۔ تو کیا کرتے ہو جبرائیل؟ کہا جب میں نہاتا ہوں تو میرے پیروں کے قطروں سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو خلق فرماتا ہے، لیکن وہ کیسا فرشتہ ہوتا ہے؟ ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جس کے 20,000 منہ ہوتے ہیں۔ اب یہ خلقت ہمیں پتہ نہیں ہے خداوند متعال کے کتنی مخلوقیں ہیں، 20,000 منہ ہوتے ہیں، ہر فرشتے کے 40,000 زبانیں ہوتی ہیں، اور جب وہ بولتے ہیں تو ایک زبان والے کو دوسرے کی زبان کی سمجھ ہی نہیں آتی، لیکن وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجتے ہیں اور ان کے شیعوں کے لیے بخشش و مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب حضرت پیغمبر اکرم وہاں سے عبور کر گئے، آگے بڑھے، حکم ہوا اور آگے آ جاؤ اور آگے آ جاؤ۔ دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، جتنے بھی قریب ہو رہے تھے حضرت ان حجب تک پہنچ چکے کہ جو 500 حجابات تھے، اور ہر حجاب میں 500 سال کا فاصلہ تھا۔ توجہ اس بات پر رہے، 500 سال کا ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک فاصلہ تھا اور 500 حجابات تھے۔ یہاں پر جبرائیل رک گئے، کہا اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاتا ہوں لَاحْتَرَقْتُ تو میرے پاس جل جائیں گے اور میں اس سے آگے نہیں آ سکتا۔ تو پیغمبر اکرم بڑھتے گئے، آگے بڑھے، جب عرش اعلیٰ تک دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر کلام شروع ہوا، ارشاد رب العزت ہوا یا محمد جو کچھ مانگنا ہے مانگو تجھے عطا کیا جائے گا۔ عرض کی میرے رب العزت آپ نے سلمان کو دنیا کی بادشاہت عطا کی، ابراہیم کو خلت عطا کی، آدم کو ابو البشر بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کے لیے مردوں کو زندہ کرنے کے طاقت عطا فرمائی، تو آپ مجھے کیا عطا فرمائیں گے؟ کہا اے میرا پیارا حبیب، ابراہیم کو خلت دی تھی، تجھے محبت دوں گا، سلمان کو ملک دنیا دیا تھا، تجھے آخرت کی شہنشاہت دوں گا، موسیٰ کے لیے کلام کیا تھا، کوہ طور پہ کیا تھا، تجھے اوپر آسمانوں پہ بلا کے کلیم اللہ بنایا ہے۔
عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتا تھا، میرا پیارا حبیب وہ حیوان ہوتے تھے، تیرے ہاتھوں پہ پتھر کلمہ پڑھ کے یہ بتائیں گے کہ تو مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، لے ایمان، نعرہ حیدری، برائے عظمت محمد مصطفیٰ سید الانبیاء بلندر صلوات حضرت کو جنت کی سیر کرائی گئی، اور اسی معراج کے موقع پر رحمت للعالمین نور زہرا کو لے کر واپس آئے تھے۔ ایک طولانی قصہ ہے، اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ اسی مقام پہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، اور اس براق کے ماتھے پہ دونوں آنکھوں کے درمیان یہ کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا یا رب العزت مجھے کیوں بلایا گیا؟ کہا تیرے وسیع اور خلیفہ کا اعلان کرنا مقصود تھا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اس کی تفسیر میں صاحب تفسیر قمی نے لکھا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ عَبْدِهِ بِوِلَایَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اللہ نے اپنے عبد کو بلایا اور یہ عطا کیا کہ تیرا وسیع اور جانشین ہے تو علی ابن ابی طالب۔ پوچھا رب العزت میرا وسیع اس وقت کس حالت میں ہے؟ اب توجہ فرمائیں، کتنے حجاب تھے؟ کہا زمین کی طرف دیکھو۔ جب زمین کی طرف دیکھا، امیر المومنین آسمان کو دیکھ رہے تھے، پیغمبر زمین کو دیکھ رہے تھے، آپس میں دیدار ہوا، رسالت نے امامت کو دیکھا، امامت نے رسالت کو دیکھا۔ پوچھا یا علی کیف انتا، کیا کیسے گزر رہی ہے؟ پورے واقعات جو رسول اللہ نے معراج پہ کیے تھے سارے کے سارے امیر المومنین نے رسول اللہ کو بیان کر دیے، اور کہا یا علی تجھے اللہ نے میرا خلیفہ بنایا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ بھی ہوں تو آپ کی وساطت سے ہوں، آپ کے توسل سے ہوں۔ فسجد علی ابن ابی طالب، وہاں پر امیر المومنین نے سجدہ کیا اور رب العزت کی عظمت کو بیان فرمایا۔ تو یہ وہ واقعات ہیں، حضرت کے معجزات بہت زیادہ معجزات ہیں۔ انہی معجزات میں سے ایک معجزہ پیغمبر اکرم کا یہ ہے کہ حضرت نے یہ خواہش کی کہ موسیٰ تو وہ تھے کہ جب انہوں نے اپنا عصا مارا تھا تو 12 چشمے جاری ہو گئے تھے، تو اللہ کی طرف سے عنایت ہوئی کہ میرا پیارا حبیب آپ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوں گے اور لوگ سیراب ہو کر جائیں گے، اور ایسا ہوا۔ لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم کی انگلیوں، ہاتھ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے اور لوگوں نے وہاں سے سیراب ہو کر پانی پیا۔ تو اتنے بہت زیادہ معجزات ہیں۔ یہاں پر آج کا دن عظمت کا دن تھا تو کل کا دن مصیبت کا دن ہے۔ وہ باعظمت پیغمبر کہ جس کی اتنی عظمت تھی، اتنے مجبور ہوئے اولاد رسول کہ وہ فرزند رسول جس کے علاوہ زمین پر کوئی فرزند رسول نہ تھا، مدینہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ امیر شام کے مرنے کے بعد حکم ملا کہ چند افراد سے بیعت لی جائے، جن میں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام سر فہرست تھا۔ ولید نے بلایا، اس کے اوپر عزیزان نے سوالات کیے ہیں لیکن ٹائم مختصر ہے، میں ابھی فقط چند مصائب کے جملے کہہ کر جاتا ہوں، اس کی تفصیل پھر بعد میں انشاءاللہ۔ ولید کے دربار میں جواب دیا کہ میں آپ کی رات کی تاریکی میں بیعت نہیں کر سکتا، آپ بھی صبح کریں میں بھی صبح کروں گا، دنیا دیکھے گی حسین کیسے بیعت کرتا ہے۔ یہ جواب دے کر جب واپس آئے تو گھر کی طرف جانے کی بجائے نانا رسول کے روضہ پر تشریف لائے، آئے ہیں اور آ کر اتنی عبادت کی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ روتے روتے پیغمبر کی قبر کے اوپر سو گئے ہیں۔ خواب میں پیغمبر اکرم کی زیارت ہوئی
تو یہی اپیل کی، یا رسول اللہ مجھے یہیں پر قبر میں جگہ دے دے، میں آپ کے ساتھ سونا چاہتا ہوں۔ کہا میرے حسین ابھی اتنا جلدی نہیں آ سکتے، آپ کو تو کربلا کے سفر درپیش ہے۔ وہاں سے جب اٹھے سیدھے اماں زہرا کی قبر پہ آئے، وہاں پہ الوداع کیا، مولا حسن کو الوداع کیا۔ لوگ حیران تھے کہ کل حسین کس طرح سے بیعت کریں گے۔ کل جو دن ہوا تو راوی کہتا ہے بیت الشرف سے لے کر محملوں تک کناتیں لگائی گئی تھیں، اور ہر تمام کے تمام افراد جو ہیں وہ تیار ہو کر مدینہ سے جا رہے تھے۔ حسین نے ایک بہت بہترین منصوبے کے تحت ایک ایک سپاہی کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان سپاہیوں میں علی اصغر بھی موجود تھے، سکینہ بھی موجود تھی، زینب بھی موجود تھی۔ کسی محاذ پہ علی اصغر نے لڑنا تھا، کسی پہ حبیب ابن مظاہر نے لڑنا تھا، اور کسی محاذ پہ زینب نے لڑنا تھا، کسی محاذ پہ سکینہ نے لڑنا تھا۔ بہت منظم طریقے سے جب جانے لگے تو ان محملوں کی طرف راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا تو مستورات خیام گھروں سے باہر آ رہی تھیں، ان کے ورثاء ان کو سوار کر رہے تھے۔ کوئی خاتون آتی تھی، اس کا بھائی اٹھ کر اس کو سوار کرتا تھا، کوئی بیٹا اس کو سوار کرتا تھا، کوئی وارث اس کو سوار کرتا تھا۔ راوی کہتا ہے ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک ایسی مخدومہ گھر سے باہر آئی، کہیں سے عباس دوڑے، کہیں سے علی اکبر دوڑے، کہیں سے قاسم دوڑے۔ خود مظلوم کربلا نے کرسی چھوڑ دی، اٹھے اور کہا آؤ ثانی زہرا، آج عباس تیرے خدمت کے لیے حاضر ہے۔ میں یہی اپیل کروں گا بنت پیغمبر، آج تو مدینہ ہے، تیرے ہزاروں لوگ خدمت کے لیے موجود ہیں، کل کربلا سے شام کا سفر ہوگا، تیرے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہوں گے، تو محملوں کے اوپر کیسے سوار ہوگی؟